آج ہم بات کریں گے جناب ووٹ کا اندراج کیسے کروایا جاتا ہے اور فارم 21 جو ووٹ اندراج کرنے کے لیے منتقلی کا جو فارم ہے اس کو ہم کیسے فل کریں گے. تو ووٹ کا اندراج کروانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ووٹ کا اندراج پہلے موجود ہمارا ہے، اگر موجود ہے تو کس جگہ پر ہے. اس کے بعد اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، ہمارا جو CNAC کارڈ نمبر ہے اس کو ہم لکھ کر 8300 پر میسج کریں گے. تو جب ہم CNAC کارڈ کا نمبر لکھیں گے اس کے اندر ہم ڈیش کی علامت کو استعمال نہیں کریں گے. تو جب ہم 8300 پر میسج کریں گے تو اس کے جواب واپسی پر ہمیں ایک میسج موصول ہوگا، اور اس میسج کی سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر آپ کا ووٹ پہلے سے اندراج ہوگا تو شماریاتی بلاک کوڈ، سلسلہ نمبر اور علاقے کا نام وغیرہ آ جائے گا. تو اگر آپ کا وہ علاقہ اس کے اندر ٹھیک آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کو ووٹ درست جگہ پر اندراج ہے، آپ کو لہٰذا دوبارہ اپنا ووٹ اندراج کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ علاقہ یا نام غلط آ رہا ہے، جہاں پر آپ کا ایڈریس موجود ہے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ پر آ رہا ہے، تو پھر ضرورت ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کروائیں اور اس کو تبدیل کروائیں. تو اگر اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ اپنے ووٹ کے اندراج کے لیے دفتری الیکشن کمیشنر آپ سے رابطہ کریں، تو اس صورت میں آپ کا جو ہے وہ نیو اندراج بنے گا. آپ کا پہلے سے کسی بھی جگہ پر ووٹ موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ووٹ کا اندراج کروانا چاہیے. تو اب دو سچویشن ہے، ایک تو منتقلی ووٹ یا نیا اندراج، اور اس کے لیے اب ہم جو ہے فارم 21 جو ہے وہ استعمال ہوگا. فارم 21 کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے دفتر ضلعی الیکشن کمیشنر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی یہ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ اس کا سیمپل ہے، یہ 2 صفحوں کا پیج ہے، یہ اس کی ایک فرنٹ سائڈ ہے اور ایک اس کی بیک سائڈ ہے. تو اس کو فل کیسے کرنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس انتخابی علاقے کا نام آ رہا ہے. تو انتخابی علاقے کا جو نام ہے وہ اس کو ہم دیکھیں گے ہمارے شناختی کارڈ پر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کون سا انتخابی علاقہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں سے دیکھ کر ہم انتخابی علاقے کا سب سے پہلے یہاں پر نام لکھ دیں گے. جیسے کہ ابھی یہ جو ایک شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر محلہ چکلالہ اسکیم 3 راولپنڈی آ رہا ہے. تو یہ جو محلہ چکلالہ ہے اسکیم 3 یہ اس کا انتخابی علاقہ بنتا ہے. باقی گلی محلہ نہیں لکھنا ہم نے بلکہ انتخابی علاقہ لکھنا ہے، یعنی کہ اس ڈسٹرکٹ کا جو علاقہ ہے اس کا نام لکھیں گے. تو اب نیکسٹ پہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ چاہیے کہ اب اس کا بلاک کوڈ کیا ہے، شماریاتی بلاک کوڈ کیا ہے. تو اس کو کیسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے سب سے پہلے تھوڑی سی وضاحت ہے. شماریاتی بلاک کوڈ ایک علاقائی کوڈ ہے جو محکمہ شماریت یا مردم شماری والے کسی بھی علاقے کو اسائن کرتے ہیں جب وہ مردم شماری کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہر علاقے کا ایک ڈیفرنٹ کوڈ ہوتا ہے. ایک چک ایک علاقے یا ایک بستی کے اندر 2 یا 3 بلاک بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا انحصار آبادی کے اوپر ہوتا ہے. تو آبادی کے لحاظ سے بلاک زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ انفارمیشن کہ اب ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، تو اس کو جو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے علاقے کا شماریاتی بلاک کوڈ حاصل کرنے کے لیے اپنے والد، کسی رشتہ دار یا کسی قریبی جو آپ کا نیبر ہے یا آپ کا پڑوسی ہے اس کا آپ CNAC کارڈ لے لیں، اور اس کا نمبر جو ہے وہ 8300 پر میسج کریں جس کا اس علاقے میں ووٹ بنا ہوا ہوگا. تو آپ کو واپسی PCB کی طرف سے ایک میسج موصول ہوگا. تو اس میسج میں جو بلاک کوڈ آئے آپ اس کو اپنے فارم کے اندر انٹر کر سکتے ہیں. اس طرح ایک ہی فہرست کے اندر آپ کا، آپ کے رشتہ داروں کا، عزیزوں کا جو ہے وہ ووٹ اندراج ہو جائے گا. کیونکہ ایک علاقے کی 2 4 6 8 10 فہرستیں ہو سکتی ہیں. تو اس 10 فہرستوں میں سے آپ کو کس فہرست میں نام ہے، تو اس کے لیے سب سے آسان و بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو ہم 8300 پر اپنے کسی نیبر کا جو ہے یا کسی رشتہ دار کا کارڈ ہے اس کو میسج کر لیں. تو اب جو ہم نے جب کسی عزیز کا اگر ہم کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس شماریاتی بلاک کوڈ وغیرہ انفارمیشن اس طرح کی آئے گی جس طرح یہ شامل ہو رہی ہے. تو یہ الیکشن کمیشن والوں کی طرف سے جو آپ کو موصول ہوا ہے اس کے ذریعے ہم دیکھ کر اس کا بلاک کوڈ یہاں پر انٹر کر دیا ہے. کیونکہ یہ محلہ چکلالہ اسکیم کا ایک بلاک کوڈ آیا ہے تو ہمیں ویریفائی کر دیا کہ یہ جس کا انتخابی علاقے کا نام ہے یہ بالکل یہی ہے. تو اس کا کوڈ ہم یہاں پر ڈال دیں گے. کوڈ ڈالنے کے بعد نیکسٹ اب ووٹ کا اندراج ہمارے پاس اب نیو ووٹ ہے یا منتقلی ووٹ ہے. تو وہ پہلے بتا چکا ہوں جیسے کہ منتقلی ووٹ کی صورت میں آپ کے پاس علاقے کا نام آ جائے گا اور کسی جگہ پر ووٹ کی جو درج ہے اس کی ساری تفصیلات آئیں گی. اور اگر نیا اندراج ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس میسج آ جائے گا کہ اس کے لیے آپ دفتر الیکشن کمیشن میں رابطہ کریں. تو اب اگر ہم یہاں پر منتقلی ووٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آگے جو کوائف ہیں وہ بالکل سمپل ہیں. آپ نے شناختی کارڈ سے دیکھ کر سمپل یہ کوائف بالکل صحیح سے پور کر لینے ہیں. اور یہ جو سکونت کے کوائف ہیں اس کے اندر مکان، گلی محلہ، یہ پٹوار سرکل، پٹے دار سرکل وغیرہ کچھ چیزیں ہیں. اگر اس میں کسی خالی انسان ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اس کو خالی چھوڑ دیں گے. تو جب آپ فارم جمع کروانے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر جو عملہ بیٹھا ہوگا وہ بھی آپ کی اس معاملے میں ہیلپ کر دے گا. ادر وائز بات جو ضروری کوائف ہیں یعنی کہ گاؤں، جیسے گاؤں وغیرہ میں مکان نمبر، گلی نمبر وغیرہ ہوتے نہیں تو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو لیکن یہ جو فون نمبر ہے یہ کمپلسری ہے، فون نمبر آپ کو ضرور لکھنا ہے تاکہ مسئلہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے. تو شناختی کارڈ کے مطابق ہم نے مستقل پتہ اس کا ایڈریس کروا رہے ہیں. تو یہ جو 12 نمبر ہے یہ صرف سرکاری ملازمین کے لیے ہے. اگر سرکاری ملازم کوئی ہے تو اس کو یوز کرے گا، ادروائز کو یوز نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ جو 13 نمبر ہے اس میں 2 پوائنٹ ہیں. ایک پوائنٹ میں تو آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیں سارے کوائف میری کے مطابق بالکل ٹھیک ہیں اور یہ بالکل اسی لحاظ جو میں فل کروا رہا ہوں، سبمٹ کروا رہا ہوں، یہ بالکل صحیح اس کی انفارمیشن میں نے پرووائڈ کی ہے.
اور دوسرا یہ جو ہے وہ ہے کہ ایک حلف نامہ ہے کہ آپ اس میں مسلمان تو ہیں لیکن نبی کو آخر نبی مانتے ہیں، کیونکہ عموماً قادیانی کا جو ریکارڈ ہے وہ اس کے فرشتے وغیرہ کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں الگ سے رکھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ حلف نامہ بنایا گیا تاکہ جو مسلمان ہیں اور قادیانی نہیں ہیں ان کے لیے ان کی ویریفیکیشن کے لیے یہ ایک پروسیجر کیا چھوٹا سا رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نیچے جگہ بنی ہوئی، یہاں پر آپ نے دستخط اور انگوٹھا دعوے دار یعنی کہ جو بندہ اپنا ووٹ چینج کروانا چاہ رہا ہے، جو فارم فل کر رہا ہے، اس کے لیے فل کیا جا رہا ہے، اس کا سگنیچر اور اس کا انگوٹھا یہاں پر لگ جائے گا۔ اور اس کے بعد نیچے یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسید ہے، آپ فارم جمع کرواتے ہوئے یہ رسید سے وصول کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ کل کو آپ کے ووٹ کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے یا نہیں بنتا تو آپ دوبارہ اس کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے یہ ووٹ کے اپنے فارم کے متعلق انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے رسید ساتھ لے جائیں اور یہ دکھا کر آپ ان سے اپنے ووٹ کی تصدیق ہے اس کے اندر کوئی میٹر جو ہے وہ صاف کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فارم کی دوسری سائڈ شروع ہو گئی ہے، تو دوسری سائڈ میں کیا ہے کہ صرف جو منتقلی ووٹ ہے، اگر آپ کا ووٹ پہلے کسی جگہ پر درج ہے تو اس کو حذف کرا کر نئی جگہ پر منتقل کرنا، تو اس وقت میں یہ جگہ یہ خانہ پر کیا جائے گا۔ اگر آپ کا نیو اندراج ہے تو آپ اس خانے کو فل نہیں کریں گے بلکہ اس کو خالی ایک لائن لگا دے کر اس کو کراس کر دیں گے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ میرا نام انتخابی علاقہ پر موجود ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، جب ہم 8300 کے سرورس پر میسج بھیجیں گے تو ہمارے پاس جو انفارمیشن پہنچے گی اگر وہ تو غلط ہے، یعنی کہ ہم اس کو یہاں سے حذف کروا کر نئی جگہ پر منتقل کروانا چاہ رہے ہیں، تو ہم یہ ساری انفارمیشن دے دیں گے کہ بھی ہم نے جو میسج کیا ہے اس کے مطابق میری انفارمیشن یہ آ رہی ہے کہ میرا اس جگہ پر ووٹ درج ہے، یہ انتخابی علاقہ ہے، یہ بلاک کوڈ ہے، یہ تحصیل، یہ ڈسٹرکٹ، یہ سلسلہ نمبر ہے، تو میں اس کو یہاں سے کیا کرنا چاہ رہا ہوں، حذف کروانا چاہ رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس کے لیے یہ ساری انفارمیشن یہاں پر ڈالی جائے گی اور اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ ہے، جو دعوے دار ہے، وہ اپنے سین اور انگوٹھا یہاں پر بھی لگائے گا۔ اس کے بعد یہ نیچے اختیار نامہ شروع ہو رہا ہے، تو الیکشن کی صورت کی پیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان عوام کو یہ سہولت دی ہے کہ ووٹ منتقلی اندراج کا فارم جمع کروانے کے لیے اختیار نامہ والد، والدہ، خاوند، بیوی، بیٹا یا بیٹی کو دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ خود نہیں پہنچ سکتا ہے یا کوئی فیمیل مستورات وغیرہ ہے وہ نہیں آ کر اپنا فارم جمع کروا سکتی، تو اس صورت میں یہ جو خاص کلوز ریلیٹیو ہیں، والد، والدہ، خاوند، بیوی، بیٹا یا بھائی میں سے کوئی بندہ بھی اختیار نامہ لے کر اس کا جو فارم ہے وہ جمع کروا سکتا ہے۔ تو ان رشتہ داروں کے علاوہ چاہے کوئی بھائی بہن ہے یا کوئی چاچا ہے، پھپھو ہے، ماموں ہے، کزن ہے، سسر ہے، وہ کوئی بھی وہ جمع نہیں کروا سکتا، کیونکہ یہ رشتے اوپر مینشن کر دیے گئے ہیں کہ صرف یہی رشتے دار جو ہیں وہ اختیار نامہ حاصل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ تو اس اب اختیار نامہ کو کیسے کرنا ہے، تو جیسے یہ اختیار نامہ میں جس بندے کو اختیار نامہ دیا جا رہا ہے، فار ایگزامپل اگر میں اپنے والد صاحب کو اختیار نامہ دے رہا ہوں تو میرے والد صاحب کے جو قوائف اور ان کا CNC کارڈ وغیرہ کا جو نمبر ہوگا وہ ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے، اور یہ دعوے دار کے دستخط ہیں، دعوے دار کے نشان کا انگوٹھا یہاں پر آ جائے گا، اور اس کے بعد نیچے جو فار ایگزامپل اگر میرے والد صاحب کو میں اختیار نامہ دے رہا ہوں تو نیچے میرے والد صاحب کا سگنیچر اور ان کا انگوٹھا آ جائے گا، اور دعوے دار سے رشتہ جو ہے وہ بھی ساتھ لکھا جائے گا، یہ میرے والد صاحب ہیں جو یہ جمع کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کوشش کریں جو ریلیٹیو ہے اس کو اس کا ہی انگوٹھا، کیونکہ اسکیننگ میں یہ رشتے عموماً ناظرہ کے ریکارڈ میں موجود ہوتے ہیں، تو جب ووٹ کا اندراج کیا جاتا ہے تو ناظرہ سے ریکارڈ ٹیلی ہوتا ہے، تو اس صورت میں جس شخص کو اختیار دیا گیا اس کا ڈاک کا پتہ، یعنی کہ اگر اس کے ڈاک کی کوئی چیز کو گھر بھیجنی پڑے تو جو ایڈریس یوز ہوتا ہے وہ یہاں پر لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جس رجسٹریشن افسر پور کرے گا یہ دفتری معاملات کے لیے ہے، اور یہ اس کو دفتر والے پور کرے گا، یہ ہمارا یہ فارم مکمل ہے، تو اب اس فارم کو ہم جا کر الیکشن کمیشن میں کے آفس میں یا جو بھی ان کے سینٹر بنے ہوتے ہیں وہاں پر ہم جمع کروا سکتے ہیں۔ تو 2-3 چیزیں اس میں ضروری ایسی کہ اگر کوئی بھی بندہ کہیں جا رہا ہے تو سب سے پہلے یہ جو نشان اور انگوٹھا وغیرہ ہیں، تو دستخط اور انگوٹھا یہ 3 جگہوں پر یہ ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، ان کو کروا دیا جائے، کیونکہ اگر آپ کسی کا اختیار نامہ لے کسی کا فارم لے کر جا رہے ہیں تو بعد میں یہ سگنیچر ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو دوبارہ چکر لگانا پڑے گا، باقی انفارمیشن اگر کمی بیشی ہو تو وہاں سے ہی جو اہلکار ہے یا عملہ ہے ان سے رابطہ کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ضروری نوٹس یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا دستخط نہیں کرنا آتا ہے، اس کو نہیں آتے، کو ان پڑھ ہے، تو اس صورت میں دستخط کی جگہ پہ اس کا انگوٹھا لگے گا اور انگوٹھے کے نشان پر بھی اس کا انگوٹھا، یعنی کہ وہ بندہ 2 جگہ پر انگوٹھے لگائے گا، اور اسی طرح 3 جگہ دستخط کرتا ہے وہ بندہ 6 ٹوٹل انگوٹھے لگائے گا۔